27ویں عربی ترمیم جو ہے آج سینٹ میں پیش ہونی ہے, تو اب آج تو میرے خیال میں اب تو ایک فارمیلٹی رہ گئی ہے پیچھے. ہاں, جس طرح 26ویں آئینی ترمیم پہلے پاس ہوئی ہے اسی طرح یہ بھی اس دفعہ تو بلکہ حکومت کے پاس مزید یہ گنجائش ہے کہ نمبر پورے ہیں. سینٹ میں تھوڑا سا پرابلم ہے, ایک ووٹ جو جسے آپ نے خود ذکر کیا کہ عرفان صدیقی صاحب کا جو ہے وہ ذرا خطرے میں ہے, وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں, تو وہ حکومت کے جان پہ بنی ہوئی ہے کہ وہ 61واں ووٹ جو ہے وہ آ نہیں پا رہا. بہرحال کر آ کے حکومت نے اس کو پاس کرا ہی لینا ہے, کیونکہ بڑا نیرو سا ڈیفرنس ہے 3-4 ووٹوں کا, تو وہ ہو سکتا ہے. باقی قومی اسمبلی میں تو ان کے نمبر پورے ہیں, ان میں تو ایشو کوئی نہیں ہے. بہرحال اس میں جو دلچسپ بات سامنے آئی ہے وہ وزیراعظم کے استثناء کے حوالے سے خبر جو ہے نا وہ گردش کر رہی ہے, جبکہ صدر پاکستان نے تغیرات, استثناء اور نیب کے خاتمے کے 2 مطالبات پیش کیے ہیں. مطلب صدر صاحب اپنے آپ کو مکمل طور پر سیکیور کرنا چاہتے ہیں. لیکن وزیراعظم صاحب نے تو وہ کہا جی میں تو واپس آیا ہوں آذربائیجان سے, تو میں نے یہ شک جو ہے وہ اس مسودے میں شامل. یہ ایک بڑی اچھی بات ہے جی, وزیراعظم صاحب نے جو استثناء کا یہ جو شک واپس لی ہے اس کو بڑا پازیٹیو لیا جا رہا ہے کہ وہ, لیکن اگر صدر صاحب کی بات کی جائے تو وہ اپنے آپ کو بالکل سیکیور کرنا چاہ رہے ہیں. ان کو واٹس ایپ میسج نہیں آیا محاذ صاحب کو, نہیں وہ دیکھیں نا کچھ اختیارات بھی تو ان کے جا رہے ہیں, تو اس کے بدلے میں اگر کچھ وہ لے رہے ہیں, اور خاص طور پہ جو نیب کی انہوں نے خاتمے کی بات کی ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی اشرافی ہے سب کے کیسز نیب کے اندر لگے ہوتے ہیں, تو یہ تو بلکہ پورے اشرافیہ کا ہی ایک خواہش تو یہی ہے کہ نیب ختم ہو جائے. تو یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے. بہرحال اس میں ابھی آج کی جو اوصاف اخبار میرے سامنے ہے اس کی ہیڈ لائن میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں, جیسے خیبر پختونخوا کے نام چینج کرنے کا, یہ دوبارہ جو اس کا نام چینج کرنے کے حوالے سے آئی ہے. بلکہ پرسوں جو سینٹ میں بات کر رہے تھے سینیٹر صاحب, تو وہ ضلع خیبر سے تھے, تو انہوں نے کہا, تو کسی نے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ یہ صوبے سے ہو, اس نے کہا نہیں میرے ضلع کا نام ہی خیبر ہے. تو اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ جناب مہربانی کریں صوبے کا نام تو کسی ضلع کے نام پہ نہ رکھیں, اس سے ایک مسئلہ پیدا ہوتا رہتا ہے. تو اس طرح کی یہ مکس خبریں اس کے اندر آج بتائی گئی ہیں. بہرحال آرٹیکل 243 پہ تو آپ کو پتہ ہے سبھی متفق ہوئے اور یہی آگے منظور ہونے جا رہا ہے. باقی جو مسئلہ چل رہا تھا NFC ایوارڈ کا, صوبوں کی واپسی کا, یہ چیزیں تو پیچھے رہ گئی ہیں. جو سب سے چیز آگے آئی ہے وہ آرٹیکل 243 ہے, جس کے تحت فیلڈ مارشل کا جو عہدہ ہے اس کو آئینی بنایا جا رہا ہے, اور وہ تا حیات رہیں گے. یہ جو فوجی جتنی بھی اس کے اندر وہ تھی عہدیداروں کے بارے میں جتنی بھی وہ ترامیم تھی وہ منظور ہونے جا رہی ہے. آج سینٹ سے بھی ایسے لگتا ہے اپروو ہو جائے گی, اس کے بعد تو پھر حکومت کے پاس جو ہے وہ رستہ کھلا ہے, تو وہ آگے جا سکتا ہے. صحیح. بہرحال چلیں کہیں نہ کہیں کوئی اور خبریں تو آئے نا, کم از کم 27ویں آئینی ترمیم اگر ہو ہی گئی ہے تو اب اس سے جو ہے نا وہ آگے معاملہ بڑھنا چاہیے. اور بھی ملکی نوعیت کے معاملات ایسے ہیں, خاص طور پہ جو افغانستان میں ہمارے جو مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے, لیکن اس کے باوجود بھی ایران اور ترکیہ نے دوبارہ پیشکش کی ہے کہ اس حوالے سے جو ہے وہ ہم اپنی خدمات دیتے رہیں گے دوست ممالک کو. اصل میں معاملہ پتہ کیا ہے, یہ جو افغان طالبان ہے نا, بیسیکلی یہ انڈیا کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں. ابھی ان کو یہ اس معاملے کی سنگینی کا احساس نہیں ہو رہا کہ اگر پاکستان اس وقت امن پسند ملک کے طور پہ ان کی بار بار ریکویسٹ کر رہا ہے, پہلے ہم خود سے کرتے رہے, بائی لیٹرل یہ معاملہ رہا تو انہوں نے بات نہیں سنی, پھر اس کے بعد اب دیگر دوست ممالک اس کے اندر ترکیہ, آذربائیجان اور خاص طور پر ایران کا جو معاملہ ہے, ایران کے ساتھ چونکہ ان کی سرحدیں بھی ہیں, ان کے ساتھ ان کے معاملات بھی ہیں, تو قطر کا جو معاملہ ہے, قطر بھی وہاں پہ, قطر کا انفلوئنس بھی ہے. تو اس وقت افغان طالبان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم دوستوں کی بھی بات نہیں مانیں گے صحیح تو پھر معاملہ جو ہے وہ فوجی حل کی طرف چلے جانا ہے. اور میرے خیال میں افغانستان اور یہ لاتوں کی بھوت باتوں سے نہیں مانتے, اور پھر میرے خیال میں کوئی آپریشن اس طرح کا ہوگا کہ طالبان کو اپنی یہی ہے. انڈیا بھی جو تھا نا وہ بھی مذاکرات کی طرف بھی نہیں آتا تھا, بات بھی نہیں مانتا تھا, پھر پاک فوج نے انڈیا کو بتا دیا کہ پاکستان کے ساتھ پنگا لینا آسان نہیں ہے. وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ ہم جائیں گے سرجیکل سٹرائک کر کے ہم واپس آ جائیں گے تو پھر بلے بلے کریں گے, لیکن پاکستان نے پھر ان کو کہا کہ یہ روز روز سرجیکل سٹرائکس نہیں ہوتی ہیں. پھر بتایا گیا کہ کس طریقے سے یہ پاکستان کی طرف اٹھنے والی میلی آنکھ کو پھوڑا جاتا ہے. تو اب افغان طالبان بھی یہی کروانا چاہ رہے ہیں, اور اینڈ ان کا یہی ہے
جلد یا بد دیر یہ فوجی حالی نظر آ رہا ہے. چونکہ باتوں سے یہ نہیں مان رہے تو ظاہری بات ہے پھر مکمل طور پر وہ تمام اڈے وہ بدماشی کے وہاں پہ جو وہاں پہ اڈے کھلے ہوئے ہیں جن کو انڈیا سپورٹ کر رہا ہے اور یہ اس کے سہولت کار ہیں, تو ان کا فوجی حالی ہونا ہے اور آخری دہشت گرد تک ان کا خاتمہ جو ہے وہ بزور بازو ہو جائے گا. جو افغان مہاجرین کی واپسی کے حوالے سے ہماری اپنی قوم بھی منقسم ہے, کچھ کہتے ہیں کہ جانا چاہیے, کچھ کہتے ہیں نہیں جانا چاہیے. اب وہ وقت ختم ہو گیا, ہمدردی ختم ہو گئی. ہم ہمیشہ دائیوں سے کر رہے ہیں, 3-4 دائیوں سے ہمدردی کے ہی وجہ سے آج وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ابھی بھی پاکستان ہم سے ہمدردی کرے گا, لیکن ہمارے فوجیوں کے لاشوں کی بے حرمتی کی گئی. روزانہ ہمارے معصوم شہریوں کو مارا جاتا ہے, حملے کیے جاتے ہیں, وہاں سے دہشت گرد آ رہے ہیں, اسلحہ آ رہا ہے. اب نہیں, اب وہ برداشت کا جو ایک وقت تھا گزر گیا ہے. اب افغانستان میں موجود طالبان کو یہ سمجھ لینا چاہیے, اور اگر وہ نہیں سمجھتے تو پھر فوجی زبان ہے اور فوج تیار بیٹھی ہے پاکستان کی, ان کو کچل دیں گے اور پھر ان کو نانی یاد آ جائے گی. پھر آنا انہوں نے ٹیبل پہ ہے, لیکن پھر بندے کے بچے بن کے آئیں گے. ابھی وہ زبان سے نہیں نہ سمجھ رہے تو پھر وہ میزائلوں سے ہی سمجھیں گے, اور یہ وہی انڈیا ہی پیچھے ہے اور انڈیا کو سمجھ جانا چاہیے. بارڈرز بند ہیں سارے اور ٹریڈ بھی بند ہے, تو یہ تو خود اپنے آپ میں ان کو ایک یہ خود کچھ حملہ اپنے اوپر کیا ہے انہوں نے. یہ جو دوبارہ پاکستان کے ساتھ پنگا لے رہے ہیں اور کسی اس پہ تصفیے پہ نہیں آ رہے, یہ انہوں نے خود کچھ حملہ اپنے اوپر کر لیا ہے. دیکھیں یہ پاکستان کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے. ادویات یہاں سے جاتی ہیں, سبزیاں یہاں سے جاتی ہیں, چاول یہاں سے جاتے ہیں, آٹا یہاں سے جاتا ہے, اور اس کی قیمت پاکستانی قوم ادا کر رہی ہے, ہماری عوام ادا کر رہی ہے. یہاں پہ یہ جو اجناس مہنگی ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ سارا جو مال ہے وہ افغانستان چلا جاتا ہے, اور جتنے دن یہ بارڈر بند رہیں گے پاکستان کے اندر یہ چیزیں یہاں سے جاتی ہیں, ان کے اندر سستیائی آ رہی ہے. کچھ چیزیں جو وہاں سے آتی ہیں وہ ضرور مہنگی ہو رہی ہیں, لیکن پاکستان کے پاس کیپیسٹی ہے کہ وہ چیزیں خود یہاں سے پروڈیوس کر سکتا ہے, اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ. لیکن جو یہاں سے چیزیں جاتی ہیں ان کی مجبوری ہے, اور یہ دونوں بارڈر بند ہونے کی وجہ سے افغانستان کے حالات, معاشی حالات تو ویسے ہی کوئی نہیں ہے, معیشت تو وہاں پہ چلتی کوئی نہیں ہے. وہ تو صرف باہر سے آنے والے ڈالر اور وہ جو انڈیا سے وہ لے رہے ہیں بوریاں ڈالروں کی, اس کے سارے وہ زندہ ہیں. ادروائز ان کی تو معیشت ہے ہی کوئی نہیں وہاں پہ, کچھ نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک خودکش حملہ انہوں نے اپنے اوپر کیا ہے, اور یہ اس کی تاب نہیں لا سکیں گے. اور جس طرف یہ معاملات لے کے جا رہے ہیں, اور یہ فوجی حلف دور نہیں رہ گیا, کب تک پاکستان صبر کرے؟ تھوڑا صبر کر لیا. دائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب ان کو ہم پال رہے ہیں, ہمارے ہاتھوں کے پلے طالبان آج ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں, اور یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. صحیح.